آج ہم بات کریں گے حروف تہجی کے حوالے سے 11ویں حرف پر۔ 11ویں حرف، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس میں لوگوں کے روحانی اور مادی مسائل اور حالات کے لیے مختلف امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم نے حروف تہجی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ عربی کے حروف تہجی جو 28 ہیں، تو ان میں سے آج 11ویں پر گفتگو کریں گے۔ 10 حروف پر گفتگو ہو چکی ہے را تک، الف با تا تھا جیم ہا خا دال زال را، تو 10 حروف پر گفتگو ہو چکی ہے اور ان کے انوارات اور تاثیرات ہم ڈیلیور کر چکے ہیں، اور جیسا کہ فیڈ بیک ہے ہمیں دنیا بھر سے کو لوگوں کو اس سے نفع بھی ہے۔ آج ہم 11ویں حروف پر گفتگو کریں گے، وہ ہے زا۔ ایک ہے زال، زال جو دال کی طرح ہوتا ہے اس کو زال بولتے ہیں، اور یہ جو را کی طرح ہوتا ہے اس کو زا بولتے ہیں۔ خاص قسم کی ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے زا، تو آج زا پر گفتگو کریں گے۔ اور یہ عجیب و غریب حرف ہے۔ اس حرف کے اندر جو ہے وہ بھلائیاں اور خیر حاصل کرنے کی بڑی تاثیر ہے۔ جب اس کو واسطہ بنا کے کوئی خیر و بھلائی حاصل کرنا مطلوب ہو تو یہ حرف زا جو ہے اپنے انوارات اور تاثیرات کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک اس کے پہلے جو ہے وہ فائدے کا تعلق ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بدگوئی نہ کریں، اس کے بارے میں برے کمنٹس جو پاس نہ کریں، ہاں اگرچہ وہ شخص فیما بین و بین اللہ آدمی بالکل کلیئر ہے، سمجھدار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اب پھر بھی لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، تو بس اوقات انسان کی جو ہے وہ بشری تقاضے کے تحت اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی برائی نہ کرے، لیکن برا آدمی یہ سوچے کہ میری کوئی برائی نہ کرے، تو یہ بات تو اس کی سینسیبل نہیں ہے کہ برے کی تو برائی ہوگی، لیکن اچھے آدمی کی برائی وہ اچھے کو ذرا طبی طور پہ تکلیف دیتی ہے، اگرچہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی انسان کے لیے نافع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان برائی کرتا ہے کسی کی تو اس کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میرے اندر یار یہ برائی ہے یا نہیں، مراقبہ کرے، سوچے ہاں یار میرے اندر یہ برائی ہے، اس کو دور کرنے کا موقع مرنے سے پہلے مل گیا۔ اور اگر نہیں ہے تو یہ سوچے کہ پھر بھی برائی کر رہے ہیں تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو اہل دل تو یہ کہتے ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برا نہ کہو کہ وہ آپ کے لیے نافع ہیں، یا تو آپ کے گناہ معاف کروا رہے ہیں اور یا غیبتیں کر کے آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال طبی طور پہ تکلیف جب ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بلا وجہ کوئی بدگوئی نہ کرے، اس کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے۔ ایک چاندی کی پتری لے کے اس چاندی کی پتری پر 11 مرتبہ لکھنا ہے یہ حرف زا 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 11 مرتبہ، اور یہ پیر کے دن لکھے۔ اگر کسی کہتے ماہر فن سے لکھوانی ہے سنار وغیرہ سے تو اس کو کہ پیر والے دن کے سویرے کے اندر، یعنی طلوع شمس سے لے کے غروب شمس سے پہلے کا جو درمیان کا وقت ہے روشن، اس وقت میں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کندہ کر دے۔ اب وہ جو چاندی کی پتری ہے اس کو جو ہے وہ یہ شخص جو ہے اپنے سیدھے بازو پہ باندھ کے رکھے، بس وہ دیکھے گا انشاءاللہ کوئی شخص بلا وجہ اس کی برائی یا بدگوئی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بارے میں خیر ہی کے کلمات بولے گا۔ اگر کوئی بولنا چاہے گا برائی تو وہ بولے گا نہیں، اور اس کو جو ہے خاموشی اور سکوت اختیار کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو بسا اوقات تسکین ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے میری اچھی چیز کو بھی برا نہیں کہہ رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث میں بھی ادارے اس فطری جو انسان کی کیفیت پر دعا منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکرین، اے اللہ میں مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو میری برائیوں کو دیکھے تو اچھالے، میری اچھائیاں دیکھے تو چھپا لے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مکار دوست ہے، حالانکہ اگر برائی دیکھ کے اچھالی ہے تو اچھائی آئے تو اس کو بھی پھیلائے کہ تاکہ بیلنس ہو جائے اس کی شخصیت، لیکن لوگ ایسا کرتے نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی ہے۔ تو اس نسبت سے بھی انسان کا حق ہے کہ یہ عمل کرے تاکہ لوگ اس کی بدگوئی اور برائی نہ کریں۔ یہ ایک اس کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اندر کے جتنے آرگنز ہیں، آرگنز اندر کے پھیپھڑے ہیں، دل ہے، گردے ہیں، اور مثانہ ہے، گاڈ بلیڈر ہے، اور تلی، خاص طور پہ تلی کو سپلین کہتے ہیں، غالباً سپلین کہتے ہیں، تو وہ تلی جو ہے نا وہ تو اندر کی جتنے آرگنز کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ ایک لکڑی کی تختی لے، یعنی باریک لکڑی کی تختی لے کے اس کے اوپر جو ہے یہ ایک نقش ہے جو ٹی وی پہ آ رہا ہے، یہ دفعہ مرض کا نقش، یہ نقش جو ہے وہ
اس کے اوپر کندھا کرا لے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کندھا کرے تختی کے اوپر، تو یہ نقش جو ہے کندھا کرانے کے بعد یہ شخص اپنے اس جگہ پر، یہ جو سینہ ختم، یہ جو گڈھا سا آ رہا نا، جی اس جگہ پر رہے یہ، اچھا بھلے وہ اس طریقے سے ڈور سے باندھ لے یا اوپر سے گلے میں پہن کے یہاں پہ باندھ لے کہ یہ جو گڈھے کی جگہ پہ رہے، جی تو اندر کے آرگنز کا کسی بھی قسم کا مرض ہوگا جی وہ رفع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ زبردست تاثیر۔ سبحان اللہ تو یہ خاص طور پہ عام طور پہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے میدے کا السر، میدے کی خرابی، وہ بھی سب اس سے اندر کے آرگنز کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے، تو یہ عمل کرے انشاءاللہ اس سے زبردست فائدہ ہوگا۔ مفتی صاحب سب سے بڑا آرگن تو دل ہے، بالکل دل ہے، اور سب دل فکس رہے گا، کسی قسم کوئی بیماری ہوگی وہ رفع ہو جائے گی اور کوئی تکلیف دور ہو جائے گی، اس میں زبردست تاثیر ہے۔ سبحان اللہ ہاں، خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی یہ پسلیاں چلنا بولتے ہیں، یہ ایک عنوان ہے اردو میں کہ بچے کی پسلیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے بچہ بے چین رہتا ہے، روتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس میں تاثیر ہے کہ یہ تختی یہاں پہ رہے گی تو انشاءاللہ اس کو تسکین ہو جائے گی، جی اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آج چاہتے ہیں لوگ ہم سے محبت کریں، میں لوگوں کا محبوب و منقول وہ محبوب بن جاؤں، مقبول بن جاؤں، تو اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے بھی یہ کرے کہ یہ ایک جو ہے وہ چاندی کی تختی لے اور اس کے اوپر یہ نقش کندھا کرے اور وہ نقش جو ہے وہ محبت کا نقش اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ محبت کا جو نقش ہے یہ زا کا ایک مربع پورا اس کے اوپر جو ہے کندھا کر کے اس تختی کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ امامہ وغیرہ ٹوپی پہنتے تو اپنے امامے وغیرہ کے اندر رکھے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہ اپنے دل کی جگہ پہ رکھے، یا اس طرف کی جو جیب ہے اس جیب کے اندر ڈال لے، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو گلے میں پہن لے، تو وہ تختی کمال کی تاثیر ہے کہ جو دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا اور لوگوں کی نظر میں مقبول محبوب ہو جائے۔ سبحان اللہ اور آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یہ پاپولیرٹی کا جو فوبیا دنیا میں اسی پر تو ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں، کہ ظاہر پاپولر ہوگا جو لوگ اس سے کسی نہ کسی درجے میں چاہیں گے، تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے، یہ اس کے لیے استعمال کرے۔ خاص طور پہ ایسی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے زبردست تاثیر، یہ عمل کریں تو وہ رشتے میں جو ہے وہ رشتہ مقبول ہو جائے گا ان کا، کہ ہوتا ہے بچیوں کو دیکھا کوئی نہ کوئی عیب نکالا اور رشتہ چلا گیا، تو ایسی بچیاں جو ہے جن کے یہ نکاح اس طرح بند ہوئے میں اگر یہ عمل کریں اور یہ تختی اپنے گلے میں اور یہ اپنے یہ چٹیا کے اندر باندھ کے رکھیں تو انشاءاللہ جو دیکھے گا انشاءاللہ وہ نحال ہوگا اور رشتہ قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ بہت خوب۔ ایک تاثیر ہے کہ کوئی چیز توڑنی ہے آپ نے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی، مطلب آپ نے کوئی چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی، جی کوئی چیز ہے اس کو آپ گرا کے نہیں بنا جو گر نہیں رہی، جی یا ویسے کوئی ایسا چیز ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس میں زبردست تاثیر ہے۔ وہ نقش جو ہے وہ آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر، اس نقش کے ارد گرد 99 ٹائم یہ زا کا حرف لکھنا، زا دائیں بائیں پورا 99 پورا کر لیں۔ وہ جو نقش ہے وہ ایک سفید کاغذ کے اوپر کالی روشنی سے لکھ کے اس جگہ کے اوپر چپکا دیں، وہ دیوار پہ، چٹان پہ، یا کوئی بھی ایسی سخت چیز جو ٹوٹی اس کے اوپر چپکا دیں۔ اب اس کے اوپر جو ضرب لگائیں، اب اس پہ ضرب لگائیں، فوراً ٹوٹ جائے گی، سبحان اللہ فوراً ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں تو اس سے آگے کی بھی بات کی ہے، کسی دیوار کے اوپر اس کو لگا دیں اس نیت سے لکھ کے، دیوار خود ہی گر جائے گی۔ اچھا تو میں یہ بات نہیں کہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل کراماتی بات ہے، تو لوگ کہیں جی بھی ہماری فلاں کی دیوار تو گری نہیں، میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن لکھنے والوں یہاں تک لکھا، تجربے والوں یہاں تک تجربہ کیا ہے، لیکن بہرحال وہ اس چیز کے اوپر رکھ کے اور لگا کے اب آپ اس کے اوپر ضرب لگائیں، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، جو آپ کا جو ہے وہ جائز مطلوب ہوگا پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اس طریقے سے یہ حرف زا کے اندر تاثیرات انوارات ہیں۔ اب اس کا جو ہے ایک اسم ہے جس پر آپ جو ہے اگر چاہتے ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، مشکل ہے، ہر طرح کا مزاج ہے، کہتے پڑھنے کا بتا دیں کیا کریں، تو اس کا جو لفظ ہے یہ یا ذکیو، یا ذکی ذکی، یہ ذکی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5000 آپ کے صفاتی نام ہیں، اور ایک روایت میں 35,000 آپ کے صفاتی نام ہیں، تو جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو اس میں سے یہ زا کے ساتھ جو ہے یا ذکیو، ذکی کا مطلب ظاہر سب سے زیادہ ذہین و فطین، اور اللہ سے زیادہ ذہین و فطین کون ہوگا، جسے ساری دنیا کو ذہانتیں بانٹی ہیں، اس کے اپنے خزانے کا عالم کیا ہوگا۔ تو ذکی اللہ کا نام، زا اس کے اندر آ رہا ہے، تو یا ذکیو، اگر کچھ نہیں کر سکتا تو وہ
چاشت کے وقت میں 2 رکعت نماز چاشت پڑھے، جی اس کے بعد یا زکیوں کا ورد کرے 500 مرتبہ، 500 ٹائم، اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اس کے بعد یا زکیو 500 دفعہ پڑھ کے یہ جتنی میں نے اس کے فضائل و فوائد بتائے ہیں ان سب کی دعا کر لے کہ یا اللہ یہ عطا فرما دے، اور ایک پانی کا دم کر کے وہ پانی پی لے، یہ ساری جو تاثیرات ہیں اتنے پڑھنے پہ نصیب ہو جائیں گی، سبحان اور یہ 92 ڈیز کرنا ہے، 92 دن انشاءاللہ۔ بہت امید ہے اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کو انوارات نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت باتیں تو بہت کام کی ہیں جو آپ نے کی۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جو آپ نے شروع میں ہی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے کی بدخوئی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسروں کو بھی دوسروں کی اگر کوئی برائی پتہ ہو تو اس پہ پردہ ڈالیں، تو بجائے پردہ ڈالنے کے لوگ برائیاں کرتے ہیں، یہ ان کی ہابیز ہیں لوگوں کی۔ یہ تو ان سے بدگوئی سے بچنے کے الزامات کے لیے اس کو استعمال کریں، تو الزامات انہی پہ ہوتے ہیں جو جھوٹی بات ہوتی ہے، بالکل بالکل، تو ان لوگوں کو بچنے کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی عمدہ بات ہے۔ پھر آبویسلی آپ نے تو یہاں پہ حضرت اتنے تعویذ بتا دیے ہیں کہ آپ نے اتنے تعویذ بتا دیے ہیں کہ اگر یہ لوگ تعویذ بنوانے لگیں، اور جو آپ نے چیز بتائی کہ اگر گلے میں پہنیں اور یہاں تک اس کو نیچے تک لے آئیں تو تمام اعضاء جو ہیں اندرونی اعضاء ان کو کیور مل جاتا ہے بغیر دوائی کے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو ایک آسان سی بات ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تو مائیں یہ کر سکتی ہیں، ماں باپ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور یہ پھر آبویسلی جو آج کل کا مقبول ترین لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ مقبولیت حاصل کرنا، یہی مقبول ترین ڈیمانڈ ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے۔ آپ نے بتا دیا کہ کیسے چاندی کے اس کے اوپر لکھا جائے، پورا وظیفہ ہی آپ نے یہاں پہ بیان کر دیا۔ حضرت ان وظیفوں کے لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں جو یہاں صرف پروگرام دیکھنے والوں کو مل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک چیز جو میرے لیے اور بھی حیران کن تھی، وہ چٹان کو توڑنے والی بات۔ ایسا تو ہو جاتا ہے، جب آپ بات کر رہے تھے توڑنے کی تو میرے ذہن میں اخروٹ آ رہا تھا کہ اخروٹ بھی آسانی سے نہیں ٹوٹتا، میرے ذہن میں ناریل آ رہا تھا آپ کے ذہن میں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے لب لباب بتا دیا، سب چیزوں کا حل آپ نے ایک چیز میں بتا دیا، وہ ہے چاشت کی نماز کے نفل کے بعد 500 دفعہ اس کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، 92 ڈیز تک وہ کریں تو تمام اوپر والی جتنی اس کی خوبیاں ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں۔ مطلب آپ کو دعا کر لیں سب چیزوں کی جو آپ کو چاہیے تو آپ کو سب مل جاتا ہے، تو کوئی چاندی کی پتری اور کوئی چیز ڈالنے گلے میں ڈالنے والی اور یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو مطلب آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو یہ ایسے ہو گیا، بہت خوب حضرت، یہی چیزیں ہمیں آپ سے سننی ہوتی ہیں، اور جب آپ نہ ہوں یہاں پہ تو یو کین امیجن کہ لوگ کتنا مس کرتے ہیں ان باتوں کو۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔